بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ کہف کی تفسیر آیت مبارکہ 42 کو مختصر تفسیر سمجھیں گے، اور بڑی زبردست معاملہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے جو ہم پورے پیراگراف میں جو پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے۔ وَأُحِيطَ بِثَمْرِهِ، ناشکری کے برے انجام کی یہاں پر وضاحت ہے۔ لفظی ترجمہ پہلے سمجھتے ہیں۔ وَأُحِيطَ، اور گھیر لیا گیا، بِثَمْرِهِ، اس کے پھل کو، فَأَصْبَحَ، پس وہ رہ گیا، يُقَلِّبُ، ملنے لگا، کَفَّیْہِ، اپنے ہاتھ، کیا ملنے لگا؟ وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا، عَلیٰ، پر، کس کے اوپر؟ ما انفق، جو اس نے خرچ کیا تھا، فیہا، اس میں، وہیا، اور وہ، خاویتن، گرا ہوا، علی عروشہا، علی، کس کے اوپر؟ عروشہا، اپنی چھتوں پر، ویقول، اور کہنے لگا، یا لیتنی، اے کاش، لم اشرک، میں شرک نہ کرتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی کو بھی۔ اب دیکھیں، یہ ہو گیا اس کا لفظی معنی۔ اللہ رب العزت نے اصل میں دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ سارا پھل تباہ ہو گیا، باغ کے تمام جو اس کا باغ تھا، درخت، پودے، سب کچھ بھوس ہو کر رہ گیا، اور پھر مالک اپنی بربادی میں کیا کر رہا تھا؟ اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کہتا تھا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ، اس کا پھل جو گھیر لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس میں گھیرنا کس نے گھیرا؟ اللہ رب العزت نے گھیرا۔ پہلے ہم لوگوں نے اس کے اور طریقے سے بات کو سمجھا تھا، اب یہ آیت کھلی واضح کلیئر بات آئی جا رہی ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں دی گئی تھیں وہ سب کیا کر دی گئی؟ سلب کر لی گئی، باغ بھی اجڑ گیا، اور اس کی یہاں پر اولاد بھی اجڑ گئی۔ آپ مزید تفسیر میں اس کے سرچ کریں گے، کیونکہ اس نے اپنی اولاد اور باغ دونوں پہ اکڑ کر جواب دیا تھا نا، جبکہ یہاں پہ کچھ اور بھی اندازہ کریں، محسوس کریں اس بات کو کہ جو دوسرا شخص تھا، جو اللہ والا تھا، جو ایمان والا تھا، وہ اللہ کا خاص قرب رکھتا تھا، جو اس کو گاہے بگاہے بتاتا رہتا تھا کہ تم اس طرح کے معاملات نہ کریں۔ وہ خاص اللہ کا بندہ تھا، مالدار شخص نے اسے اس کی ناداری کا وہاں پر تانا دیا۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا نا، جہاں پہ وہ کہہ رہا تھا، انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، کہ میرے پاس نفرا، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت بھی ہے، نفرا، اولاد بھی ہے، تو تم میرے سے تو کسی طریقے سے فوقیت نہیں لے کے جا سکتے۔ ہم نے بڑی ڈیٹیل کو اس کو ساتھ پڑھا تھا۔ تو یہاں پہ یہ نفریں بھی ختم ہو گئی، یعنی کہ اس کی اولاد کا مسئلہ بھی ختم۔ اس تانے سے اللہ نے اس نیک بندے کا دل دکھایا تھا، جس کی سزا اسے فوری طور پر ملی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چھین لیا، سلب کر لیا۔ یہاں پہ ایک حدیث قدسی ہے جو میں شیئر کرنی چاہوں گی، صحیح بخاری سے ہے، وہ شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کسی شاعر نے اسی بات کو اپنے سادہ الفاظ میں بتایا، میں بھی اس کو مزید آپ کو خالی شعر نہیں بلکہ اس کا معنی بتاتی ہوں، کہ یعنی کسی صاحب دل ولی اللہ کے دل کو جب ٹھیس لگتی ہے نا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری قوم پر گرفت آ جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ مقصد بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اس شخص نے، اس نیک بندہ جو اس کا دوست تھا، اس کا باغ کا ہمسایہ دار تھا، محلے کا بھی ہمسایہ دار تھا، اس کو ہمیشہ کس نے کس طرح سے کس لہجے میں جواب دیا کہ میری تو اولاد بھی بہت زیادہ ہے،
اور میرا تو مال و دولت بھی تم سے بہت زیادہ ہے، مجھے تو کوئی نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ مطلب سارا کریڈٹ گوز ٹو می، سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیا۔ اس نے یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کر سکتے ہیں، یا میں نے بھی شیطان کی طرح اتنے کفریہ اور غرورانہ الفاظ استعمال کیے جس سے دوسرے مومن بھائی کو تکلیف ہوئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، پھر کیا ہوا؟ تو اصبح، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا۔ اب اس نے خرچ کیسے کیا تھا؟ دیکھیں نا، جب ہم کوئی گھر بناتے ہیں، کوئی جگہ بناتے ہیں، اولاد بناتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، تعلیم کے اوپر اخراجات کرتے ہیں، گھر کے اوپر سیمنٹ بجلی کے اوپر پیسے لگاتے ہیں، ڈگری حاصل کرنے کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، یا کوئی بھی کاروبار سیٹ اپ کرتے ہیں، اس کے اوپر کتنی محنت بھی کرتے ہیں، فائنینشلی اس کی کافی زیادہ آبکاری جسے کہتے ہیں پراپرلی، جس طرح ہم باغیچے کو سنوارتے ہیں، جو لوگ گارڈننگ کرتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اتنے اس نے باغ کے اوپر جو منصوبہ بندی کری تھی، پودے لگائے تھے اس کی نشو و نما کے لیے، جو اس نے ذخیرہ اچھا خاصا مٹی خریدی، پودے لگائے، پودوں پہ بھی پیسے خرچ کیے ہوں گے، اس کے اوپر اس نے جو بھی خرچ کیا تھا، پھر سب سے بڑی بات محنت اتنی کی اور اپنا قیمتی وقت اس میں بھی کھپایا، اس کا یہ تمام سرمایہ آن کے آن نیست و نابود ہو گیا، اور وہ اس کے برابر مطلب کچھ بھی نہیں کر سکا، خالی سوائے ہاتھ افسوس ملنے کے، کف کو جھاڑنا، کف افسوس ملنے کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب یہاں پہ جو ہے لفظ کہ وہ باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں پر، مطلب انگوروں کی جنہوں نے بیلیں کبھی گھر میں بنائی ہوں، یا آپ نے دیکھا ہو بازار میں نرسریز میں، انگور کی بیل کو چھتوں کے اوپر باقاعدہ چڑھایا جاتا ہے کہ انگوروں کے گچھے نارمل طریقے سے نیچے لٹک جائیں اور جو پتے ہیں وہ اوپر چھال کی چھال چڑھتی جائے۔ یہ محنتیں ہی ہے نا۔ اب وہ جو تھی وہاں پہ کیا تھا؟ وہ ڈھیر کا ڈھیر پڑے تھا، وہ اوندھی پڑی تھی، بھوسا بنے پڑے ہوئے تھے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہائے، وَيَقُولُ، وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی، کاش میں، یا میری شامت آ گئی۔ اسی طرح سے بندہ کہتا ہے نا کہ اوف، میرے تو اتنا ہو گیا لاس، اتنا ہو گیا، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ مطلب کلیئر باتیں، اب جس بات پہ وہ افسوس کر رہا ہے کہ میرا مال، اس شخص کے مقالمے دیکھیں کہ در حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی کہ اس شخص نے اللہ کی قدرت، اس کے اختیار کو بھلا کر کیا کیا؟ ظاہری طور پہ جو اسباب تھے، ظاہری طور پہ جو مادی وسائل اور ان پر توقع کیا، پھر اپنی اولاد پہ توکل کیا، یہ سارا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ کس وجہ سے؟ یہی شرک انسان کو حسد کرنے کی وجہ سے بھی کھا جاتا ہے۔ اس نے خود کو یہاں پہ خود اعتراف کر لیا اس لائن میں۔ آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے، مادہ پرستانہ جو ہماری ذہنیت بن چکی ہوئی ہے، مکمل نقشہ، ہم بڑے فخر سے منہ اٹھا کے دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اس کی اولاد ہی نہیں تھی، اس کی تو نسل ہی نہیں ہے، تو گھر جائیداد اس نے کیا کرنی ہے، اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اس کی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، اس کا کون والی وارث ہوگا، یا اس کے جو بچے ہیں وہ اپاہج ہیں، معذور ہیں، اس کا کون کرنے والا ہے، اس کو کون سنبھالنے والا ہے، اس کو تو اپنا بڑھاپا خود دیکھنا پڑے گا۔ اس طرح کی ہم گندی زبان کبھی منہ پر بھی کہہ دیتے ہیں، اور کبھی اس کی ڈی گریڈ کرنے کے لیے دوسرے کو ہم اپنے ارد گرد ہمسایوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو کہہ دیتے ہیں، اور اب کہتے ہوئے انکانشیسلی ہمارے ذہن میں جو غرور آتا ہے نا، یہ اس غرور کا انجام اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ جس پر تم غرور کرتے ہو، یہ بھول ہی گئے ہو وہ نطفہ جو تم نے اس میں ڈالا، کیا اس نطفے کے اندر جان تھی؟ ایک پانی کا قطرہ ہو،
آپ کہیں وہاں پہ درخت اگ جائے، ایک سوکھا سادہ بیج ہو، آپ اس میں کہیں کہ اس کو پھل لگ جائیں کروڑوں کی تعداد میں، یہ کون کرتا ہے؟ یہ صرف میرے پروردگار کی شان ہے۔ یہ ہماری آنکھیں، ہمارے سر کے بال جو ہم سے آج تک نہیں گنے گئے، ہم تو اس کی قدرت کی، اس کی شان کو گن ہی نہیں سکتے، گن ہی نہیں پاتے۔ یہ تو پھر ایک غرور کرنے کے باغ کا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ پاک ذات ہے جس کی وجہ سے ہم آج زندہ سلامت ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ چاہے، پوری آن کی آن اولاد آپ کے سامنے، آن کی آن یہ ساری زمین جائیداد، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ جو ہم سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں اور ہم ڈپریشنز کے شکار رہتے ہیں، ہم اللہ کی ناشکری اور ہر وقت اللہ کے ساتھ گلے شکوے منہ پہ دھر کے کرتے ہیں۔ شکر نہیں ہے ہمارے اندر، عاجزی نہیں ہے اندر، جبکہ اس نے مزید نہ صرف ناشکری کی بلکہ ہمسائے دوست کا جو اللہ والا تھا، جو خود اسی کی طرح کا ہوگا، اس کے ساتھ تو کوئی فائدہ نہیں نا۔ یہاں پہ یہ آج سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کوئی اللہ کا بندہ تھا جو اس کو سمجھاتا بھی تھا، ڈراتا بھی تھا اور منع بھی کرتا تھا۔ اس نے اس مومن بندے کا دل بھی دکھایا۔ اسی آیت مبارکہ کے ساتھ ہی اگلی آیت بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اسی کا مکمل حصہ ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ یہاں پہ وہی بات جو میں آپ کے بتا رہی ہوں، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے سوا، اس کی کوئی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود اس سے بچنے کے لیے کچھ اس کے پاس ہمت، طاقت، سبب تھا۔ یعنی وہ باغ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ہر چیز ہاتھوں سے نکل گئی۔ اسے اپنی اولاد پہ فخر تھا، لیکن وہ چونکہ باغ پورا گر چکا تھا، جسے ایک نہتا انسان ہو اور اس کے آگے آپ کلیشن کوف چلا دیں تو وہ کیا کرے گا؟ یہاں پہ یہ معاملہ اس کی خود سری کی وجہ سے ہوا، یعنی وہ بے یار و مددگار رہا، اولاد سبب مال ہونے کے باوجود جب عذاب نے اس کو آن گھیرا اور اس کی جو باغ تھا پورا وہ تہس نہس ہو کے گر گیا۔ ایسی آندھی، ایسا طوفان، ایسا عذاب آیا کہ زمین و آسمان کے رہنے والے رب نے اس کا سارا جو غرور تھا وہ ختم کر دیا، اور اس کی کوئی قدرت، کوئی طاقت اس کو نہ سنبھال سکی، نہ وہ خود کر سکا کچھ، نہ اس کی اولاد، نہ اس کے پاس جو بچے ہوئے پیسے تھے اس کو۔ تو لہٰذا انسان کو یہ بات سب کچھ سمجھ کر کرنی چاہیے، کوئی اپنی طرف سے بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی میں آنے والے اصل میں جو حادثات ہوتے ہیں وہ اسے یقین کرواتے ہیں کہ قابلیت اس کی نہیں ہے، کوئی اور قابلیت کے پیچھے ہے۔ وہ جو خود تدبیریں کر رہا ہے اس کے اوپر بڑا مالک بیٹھا ہے، تدبیر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کام کچھ نہیں آ سکتا۔ اسی لیے یہاں پہ یہ جو لائن ہے نا، میں پھر کہوں گی، اس کا یہ مکمل جامعہ ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود کسی جوگا تھا، کوئی انتقام لینے جوگا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمی بیشیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رحمان سے دعا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے فالتو کے بازور الفاظ ان سے بچائے۔ جب تک انسان کا منہ میں کھانا، روزی، رزق چلتا رہتا ہے، اس کو بہت باتیں آتی ہیں، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر کوئی مصیبت، پریشانی آتی ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اوہو شاید مجھ سے یہ ہو گیا۔ پھر بھی ایسا کم ظرف انسان ہے، لفظ شاید استعمال کرے گا اور پھر سوچے گا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟
اور پھر الٹا اللہ سے گلے۔ اپنی کمیوں کو، اپنی کمی بیشیوں کو اس شخص نے، کھیت والے نے تو پہچان لیا۔ میں آج کل کے دور کی بات کروں گی کہ ہم لوگ ان کمی بیشیوں کو، ان باتوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العزت تمام کمی بیشیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں خود اپنے اوپر غور و فکر کرنے والا بنائے، تاکہ یہ نہ ہو ہم بھی اس بستی والے کی طرح، اس کھیت والے کی طرح، اس باغ والے کی طرح آخرت میں اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ ہماری اولاد، ہمارا کچھ کام، ہمارے کچھ پیسے، ہمارے کچھ صدقے خیرات، یہ دولتیں، مال و متاع آخرت میں بھی ہمارے کام آ جائے گا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا اگر ہم نے کسی شخص کا دل دکھایا ہو یا ہم نے غلطی سے بھی شرک کیا ہو۔ آپ جانتے ہیں ایک عجیب بات ہے، کتنی بڑی چوری، کتنا بڑا قتل، کتنی بڑی گالی، سب معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اس کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ شرک والا بندہ سوائے جہنم کے گھڑے کے اس کو کچھ میسر نہیں ہوگا۔ اس وقت ہاتھ ملنے سے بہتر ہے ہم اپنے آج کو بہتر کریں، اپنی غلطیوں پر ازالہ کریں، اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ زبان سے نکلے ہوئے لفظ واپس تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان سے معافی مانگیں اور اپنے زبان کو روک لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشیوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔